إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. وقال الله تعالى في موضع آخر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر فيهم وشاب نشأ في عبادت اللہ. محترم اور معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین نگڑی کے زیر اہتمام آج نگڑی کی سرزمین پر سالانہ اجتماع کا انعقاد، جس کو گاؤں کے نوجوانوں نے اور گاؤں کے ذمہ داران نے، بزرگوں نے، خواتین نے، ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس پروگرام کو سجانے کی کوشش کی ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ صبح سے لے کر کے اس وقت تک یہ پروگرام نہایت ہی منظم انداز میں چل رہا ہے. واقعی پروگرام کے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں نے اس کے ہر ایک کام کو منظم کیا ہے اور بہترین کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت کے ذمہ داران کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو اور اس پروگرام میں کسی بھی طرح سے حصہ لینے والے سارے شرکت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی محنت کو قبول فرمائے. صبح سے نہایت ہی معزز اور محترم اور قیمتی علماء کرام کے بیانات آپ سن رہے ہیں. متعدد موضوعات کے تحت آپ کے سامنے مدلل باتیں پیش کی گئی ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ جو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں،
اس کے ذریعے سے لوگوں میں ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ کوئی میسیج اور پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ خطے کوکن کے گاؤں گاؤں میں منہج کتاب و سنت کو فروغ دینے کے لیے نوجوان اجتماعات کا انعقاد کر رہے ہیں اور دیگر کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ آج کا اجتماع اپنے آخری مرحلے کو پہنچا ہے اور آخری مقرر کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ حالات حاضرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ موضوع تو اتنا اہم ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت جتنی بھی موضوعات پر تقریریں ہوتی ہیں اور جتنے بھی عناوین پر خطبات ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم موضوع ہے، تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، اس لیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اور کوئی بھی مسئلہ ہو میرے بھائیوں، اگر معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک کا بہت رواج ہے، بدعات بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہے، اس میں سستی کس کی ہے؟ نوجوانوں کی۔ بے نمازی کی بہت کثرت ہو رہی ہے، لوگ نماز سے غفلت برت رہے ہیں، سستی کس کی ہے؟ نوجوانوں کی۔ ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ رہ رہی ہیں، بے پردہ نکل رہی ہیں، اولاد کے تعلق سے کوئی نظام اور کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس میں سستی اور غفلت کس کی ہے میرے بھائیوں؟ نوجوانوں کی۔ نوجوانوں کے تعلق سے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، مسلم معاشرے اور مسلم سماج کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اگر آپ دیکھیں تو نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ایک انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی یہ ایک بالکل مین اور اصل عضو ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ نوجوان امت محمدیہ کا بالکل اصل اور اس کا مغز ہے اور اس کا مین حصہ اور عضو ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس نعمت کا احساس ہو یا نہ ہو، اس ذمہ داری کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر میرے بھائیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے اور نوجوانوں کو یہ حیثیت دی ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے، تکلیف تو یہ ہوتی ہے، دل کو تو دکھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنی حیثیت کو نہیں جانتا ہے، ایک آدمی اپنے مقام کو نہیں پہچانتا ہے تو وہاں پر دکھ کی بات ہوتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر کریں۔ نوجوانوں آج ہمارا وہ کام نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک مصیبت ہے کہ صاحب نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ کی نعمت جو جوانی ہے اور جوانی کی جو نعمت اللہ عطا فرماتا ہے، اس کی قدر کو اور اس کی قیمت کو اور اس کے مقام کو اور اس کی حیثیت کو میرے بھائیوں ان بھائیوں سے پوچھو جو بزرگ ہو چکے ہیں، ان بھائیوں سے پوچھو جو عمر درازی کو پہنچ چکے ہیں، ان بھائیوں سے پوچھو جو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ آپ کو وہ 3 لوگوں کا واقعہ یاد ہوگا جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ ایک گنجے کا واقعہ، ایک اندھے کا واقعہ اور ایک سفید داغ کی بیماری کے واقعہ۔ یہ تینوں لوگوں کا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور شیخان نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک اقرا تھا، ایک ابرص تھا اور ایک اعمیٰ تھا۔ اقرا یعنی گنجا سر کا آدمی، اعمیٰ یعنی اندھا آدمی، ابرص یعنی سفید داغ کی بیماری والا آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ یہ تینوں اندھا آنکھ کی نعمت سے محروم ہے، سفید داغ کی بیماری والا خوبصورت اور حسین چمڑے اور کھال سے اور جلد سے محروم ہے، گنجا سر بہترین بال اور خوبصورت بال سے محروم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہے۔
آپ دیکھیے کس طرح سے جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہوتی ہے کوئی، اور کسی طرح سے انسان کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس کو احساس کتنا ہوتا ہے اور اس کو اسی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس واقعے سے اس کا جو ہے پتہ لگا سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج جوانی کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا کتنا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گنجے سر والے آدمی کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور فرشتے نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تجھے بتا کہ دنیا کی کون سی چیز تجھ کو چاہیے؟ اس کے پاس سب کچھ ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں نہ ہو، اس کے پاس بہت ساری دولت ہو، پراپرٹی ہو، مگر اس کے پاس خوبصورت بال نہیں ہے۔ آپ سوچ لیجئے اس کی نگاہ، اس کی نظر، اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی آرزو اور اس کی جو ہے دیرینہ خواہش یہ اسی چیز پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوبصورت بال دے دے۔ آج لوگ مجھے دھتکار دیتے ہیں، آج لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آج لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، آج لوگ مجھ سے بھاگ کر کے اور میں کہیں بیٹھتا ہوں تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ تو گنجے سر کا آدمی ہے۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سر کے بال کو صحیح کر دے۔ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں کہ اس کے پاس سب کچھ نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، اس کے پاس ہاتھ کی نعمت ہے، اس کے پاس آنکھ کی نعمت ہے، اس نے آنکھ نہیں مانی، وہ آنکھ کی قدر نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا گنجا سر جو اللہ نے دیا ہے اس سر کو صحیح کر دے، اس بال کو صحیح کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا اور فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا سر بالکل صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے پوچھا اب تم کو مال کون سا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ کو جو ہے بکریوں کا ریوڑ یا جو ہے کیا نام ہے اونٹ کا ریوڑ یا جو چیزیں ہیں وہ لمبی حدیث ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس طریقے سے فرشتہ دوسرے کے پاس آیا اور اندھے کے پاس آیا، اندھے سے کہا کہ تم کو کیا چاہیے؟ اب اس کے پاس اچھا بال ہے، اچھا سر ہے، اس کے پاس سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس کو بال کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو سر کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے پاس اللہ کی ایک نعمت آنکھ کی نعمت نہیں ہے، یہ کہہ رہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھ دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے کی صلاحیت دے دے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اندھا بنایا اس کو دور کر دے، میری یہی خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے اس اندھے آدمی کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی اور وہ دیکھنے والا بن گیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں وہ فرشتہ اس آدمی کے پاس آیا جو سفید داغ کی بیماری والا تھا، اس سے پوچھا کہ تم کو کس چیز کی خواہش ہے، تم کون سی چیز چاہتے ہو، دنیا کی کون سی چیز طلب کرنا چاہتے ہو؟ واللہ اس نے کچھ نہیں مانگا، کہا کہ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس چمڑی کو، میرے اس کھال کو، اس جلد کو جو سفید داغ کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے، میرا چمڑا، میری کھال، میری جلد یہ خوبصورت ہو جائے، لوگ مجھ سے اس کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت چمڑی عطا فرما دی اور خوبصورت جلد عطا فرما دی۔ دیکھیے یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اس حدیث سے یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو کہ انسان کے اندر جب کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے تو اس کو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، آج ہمارے پاس آنکھیں ہیں، نوجوان دوستو جو چاہو آپ دیکھ لو، آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ناچتی ہوئی اور جو ہے کیا نام ہے اپنے حسن کا نظارے کی دعوت دیتی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ لو، یا آپ چاہو تو جو ہے کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں امامت کرتے ہوئے ائمہ کرام کی تصویریں دیکھ لو، نماز پڑھتے ہوئے مصلین کو دیکھ لو، آپ آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ سے نوازا ہے، اب آپ اس آنکھ کو، اس دولت کو چاہو تو حرام میں استعمال کر لو اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں استعمال کر لو۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان اور ایک انسان اس طرح سے اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے تو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی میرے پاس یہ چیز نہیں تھی۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اسی فرشتے کو ایک غریب اور مسکین اور فقیر آدمی کی شکل میں بھیجا۔ چنانچہ وہ غریب اور مسکین اور فقیر آدمی کی شکل میں فرشتہ گیا تو وہ گنجے سر کے پاس گیا، وہ سفید داغ والی بیماری والے آدمی کے پاس گیا، اندھے آدمی کے پاس گیا تو اس کے پاس گنجے سر والے کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو میں غریب مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں،
میرے پاس اپنے گھر پہنچنے کے لیے جو ہے زیادہ راہ ختم ہو گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ اللہ کے راستے میں کچھ مجھے دے دو، اللہ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے کچھ میرا تعاون کرو، میرا سپورٹ کرو، مجھے سہارا دے دو۔ اس نے کہا چلو 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 بھاگو، بہت مانگنے والے ہیں، بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے خرچے ہیں، بہت سارے اخراجات ہیں، چلو چلو چلو۔ کہا ارے مجھے لگتا ہے کہ آپ گنجے سر کی بیماری میں مبتلا تھے، آپ گنجے سر کے تھے پہلے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں گنجے سر کا میں تھا، میں ہمیشہ سے نسل در نسل خوبصورت سر والا ہوں، کب میں گنجے سر والا تھا؟ دیکھیے کتنا جھوٹ بول دیا اس شخص نے۔ ابھی وہ چند دنوں پہلے وہ گنجے سر کی بیماری میں مبتلا تھا، گنجا سر والا تھا، اس کے سر کو دیکھ کر کے، اس کے بال کو دیکھ کر کے نفرت کرتے تھے۔ اس نے ابھی کہا تھا کہ مجھے سر کی جو ہے بیماری ہے اور سر کے جو بال گنجے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت بال عطا کر دے، اور آج کہہ رہا ہے نہیں، میں کبھی گنجے سر والا نہیں تھا، میں ہمیشہ سے خوبصورت بالوں والا ہوں، نسل در نسل یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اس فرشتے نے بد دعا دی، کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے کہ تو کبھی گنجے سر والا نہیں تھا، تو میں اللہ سے بد دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس کو دوبارہ ویسے لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بد دعا قبول کر دی، دوبارہ اس کو گنجا سر بنا دیا۔ دیکھیے انسان کے پاس جب نعمت نہیں ہوتی ہے تو اس نعمت پر اس کی نظر کتنی ہوتی ہے، اور ایک انسان کے پاس جب نعمت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ سفید داغ والے کی بھی بیماری والے کے پاس فرشتہ گیا، آدمی کی شکل میں، محتاج فقیر کی شکل میں، کہا یہی بات کہا کہ میں مسافر ہوں، میں غریب اور مسکین آدمی ہوں، مجھے کچھ سپورٹ کر دو، سہارا کر دے دو، میں اپنے گھر کو پہنچ جاؤ۔ کہا چلو چلو چلو، حقوق بہت زیادہ ہے، کتنا دے دیتے ہم سے جاتے، کس کو دے دیں، کہاں دے دیں، اتنے چندہ کرنے والے تھے، ادھر سے بھی آتے ادھر سے بھی آتے، کتنا ہم دیں گے؟ کہا کیا ایسا تو نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میری آپ سے اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، آپ کو جو ہے سفید داغ کی بیماری۔ کہا نہیں، کبھی نہیں سفید داغ کی بیماری، میں تو پیدائشی خوبصورت چمڑے والا ہوں، پیدائشی خوبصورت کھال والا ہوں، پیدائشی خوبصورت جلد والا ہوں، مجھے سفید داغ کی بیماری کب تھی؟ کبھی نہیں تھی۔ کہا تم فقیر تھے، محتاج تھے، اللہ نے دولت سے نوازا؟ کہا نہیں، یہ دولت اور یہ مال تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے، یہ ہمارا خاندانی جو ہے وراثت ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا اگر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو ویسے دوبارہ واپس کر دے۔ چنانچہ وہ آدمی بھی ویسے فقیر اور مسکین بن کر کے سفید داغ کی بیماری والے بن گیا۔ اندھے کے پاس آیا تو اندھے سے کہا کہ بھائی صاحب میں غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، جو پہلے اندھا تھا ابھی نہیں اندھا ہے، غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، زیادہ راہ ختم ہو گئی ہے، اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں، ذرا سپورٹ کر دو، گھر پہنچ جاؤں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ جو دولت ہے یہ اللہ نے نوازا ہے، میں غریب تھا، مسکین تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جو ہے کہ نام دولت نوازا ہے۔ میں اندھا اور نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، مجھے بینائی کی دولت سے نوازا ہے۔ ایسے بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان، آج بہت سارے نوجوان ہیں میرے بھائیوں ہمارے گاؤں اور علاقوں میں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا توفیق عطا فرمائی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے خوش قسمت بنایا ہے۔ ان کے چہروں پر داڑھیاں، اور اللہ کی قسم ان کے جو جذبات ہیں دین کے تعلق سے، قوم کے تعلق سے، دعوت کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، ان کی باتوں کو سن کر کے کبھی رشک آتا ہے کہ ہم عالم ہو کر کے اس دین میں، اس میدان میں کام کرنے والے ہو کر کے اتنا نہیں سوچتے ہیں جتنا ہمارا نوجوان دوست سوچتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ تو ایسے دو ناشکرے، یہ گنجا سر والا اور یہ سفید داغ والا کی بیماری والا، مگر اندھے آدمی نے کہا کہ بالکل نہیں، آج یہ دولت ہے، یہ مال ہے، اس مال کے بیچ میں تم ہو، تم جو چاہو یہ مال لے لو، میں روک نہیں سکتا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اس فرشتے جو آدمی کی شکل میں آیا تھا کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بھیجا تھا تم دو تینوں کی آزمائش کے لیے، تم جو ہے کامیاب ہو گئے، اور تمہارے دو بھائی، تمہارے دو ساتھی جو کسی مصیبت میں مبتلا تھے، اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا، اللہ نے ان کی ناشکری کی بنیاد پر، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ تو میرے نوجوان دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا اور اس واقعے سے آپ کو عبرت اور درس دینا چاہتا ہوں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ میرے بھائیوں، نوجوانی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کے تعلق سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا کرو، ہمیشہ سنجیدہ رہا کرو کہ آپ کہاں تک اس کے جو ہے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کی عیش و عشرت
آج ہمارے نوجوان دوست، ابھی ذمہ داریوں کے تعلق سے جب میں بات کروں گا تو کچھ باتیں آئیں گی. آج ہمارے بہت جو سارے نوجوان دوست ہیں آج دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی زیبائش اور آرائش، دنیاوی آرام و عیش و عشرت، دنیاوی آرام اور دنیاوی جو ہے رنگینیوں کو دیکھ کر کے ہمارے بہت سارے نوجوان دوست بہ جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان دوست اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو نہیں معلوم اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. اے نوجوانوں، کیسے سوچتے ہو کہ میں ایسا کیوں نہیں بنتا جیسا فلانا ہے؟ فلاں فلم سٹار کو دیکھتے ہو، فلاں کرکٹ سٹار کو دیکھتے ہو، فلاں ناچنے اور گانے والے کو دیکھتے ہو، فلاں فاسق اور فاجر کو دیکھتے ہو. میرے بھائیوں، کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ کسے کہا جاتا ہے؟ قید خانہ اسی کو کہا جاتا ہے یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. چونکہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، شراب نہیں پی سکتے، سود نہیں کھا سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے، پڑوسی کی عزت کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ آپ مومن ہیں. مومن کے لیے ایک اصول ہوتا ہے، ایک پابندی ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے کہ آپ اس حد میں رہتے ہوئے زندگی گزارو. تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دنیاوی رنگینیوں اور دنیاوی عیش و عشرت کی طرف اور دنیاوی زیبائش اور آرائش اور دنیا کی جو ہے کیا نام ہے چٹک اور بھٹک کو دیکھ کر کے ہم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ صحیح حدیث، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج ہمارا اگر کوئی نوجوان دوست نماز نہیں پڑھتا ہے تو اب نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھتا ہے. وہ نوجوان دوست اس مجلس میں اگر ہے کوئی ایسا نوجوان دوست جو نماز نہیں پڑھتا ہے، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، میں اس نوجوان دوست سے گزارش کروں گا کہ اپنے دل سے پوچھ میرے دوست، کہ اپنے دل سے پوچھو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتے نیند کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے دوستوں کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے آرام کرنے کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے گیم کھیلنے کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے ٹیلی ویژن دیکھنے کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے جو ہے کہ میچ کھیلنے کی وجہ سے، نماز نہیں پڑھتے میچ دیکھنے کی وجہ سے. اللہ کے بندو، یہ تو سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک آدمی لایا جائے گا. ارے اللہ کے بندو، جنت اور جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، جنت اور جہنم کو سوچا کرو، جنت اور جہنم کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، جنت اور جہنم کے بارے میں اپنے ضمیر اور اپنے قلب کو جھجھوڑا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، بڑا ہی جو ہے کیا نام ہے خوش حال آدمی رہا ہوگا، دنیا میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزری ہوگی، بڑا آزاد قسم کا آدمی تھا، ہر قسم کی فیسلٹی اور سہولیات اس کو میسر تھی، ہر قسم کا آرام اس کو میسر تھا، کسی طرح سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، بیویاں ہیں، کھیل کھلونے ہیں، سیر و سیاحت ہے، سیر و تفریح ہے، دوست ہیں، احباب ہے، یہ سارے لوگ ہیں. مگر وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا. ایک غریب اور ایک مسکین ایک جھوپڑی میں رہتا ہے جو ہے نہ گرمی سے بچا سکے نہ بارش سے بچا سکے، پریشان رہتا ہے، مگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. یہ مالدار شخص، ہر کمرے میں اے سی لگی ہوئی ہے، ہر قسم کی سہولیات موجود ہے، نوکر اور خادم موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، مگر یہ شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے. اے اللہ کے بندے، جو دنیا کی عیش و عشرت کی کو دنیا آخرت پر ترجیح دیتا ہے، یاد رکھو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت یہ زیادہ بہتر ہے، آخرت یہ زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے میرے نوجوانوں، چند دن کی زندگی ہے، چند مہینے اور سال کی زندگی ہے، مگر اللہ کی قسم آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے میرے بھائیوں. جنت میں چلے گئے تو چلے گئے، جہنم میں چلے گئے تو چلے گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. جو لوگ جہنم میں جھونک دیے گئے، جہنم میں ڈال دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا
الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے سوچا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں بہت ہی خوشحال تھا، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزری تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے بتا تجھ کو دنیا میں کبھی تکلیف ہوئی تھی؟ آج ایک انسان اپنی صحت کو دیکھ کر گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے، اپنی صحت کو دیکھ کر تکبر کرنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو اس چیز کو، اس سوچ اور اس فکر کی اصلاح کر لو اور اس نظریے کی اصلاح کر لو کہ تکبر اور گھمنڈ کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ سینہ تان کر چلنے کو تکبر اور گھمنڈ کہا جاتا ہے، میرے بھائیوں اس کی اصلاح کر لو۔ تکبر یہ ہے کہ آپ کوئی حق بات جانو، کوئی صحیح بات جانو، کوئی سچی بات جانو اور آپ اس پر عمل نہ کرو، اس کا انکار کر دو، یہ تکبر ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، کوئی یہاں کہنے والا ہے کہ نہیں غلط ہے، یہ سب کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے، صحیح ہے، عمل نہیں کر رہے، انکار کر رہے عملی طور سے، یہ تکبر ہے۔ گھمنڈی شخص وہ ہے جو نماز نہ پڑھے، گھمنڈی شخص وہ ہے جو روزہ نہ رکھے، گھمنڈی شخص وہ ہے جو صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ نہ دے، گھمنڈی شخص وہ ہے جو حج کی طاقت ہونے پر حج نہ کرے، گھمنڈی شخص وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اسے سلوک نہ کرے، گھمنڈی شخص وہ ہے جو پڑوسیوں کو تکلیف دے، گھمنڈی شخص وہ ہے جو اسلام کے احکامات کو پشے پش ڈالے۔ میرے بھائیوں تکبر جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے خوبصورت کپڑے پہنو، بڑی اچھی گاڑیاں پر رہو، یہ تکبر غرور گھمنڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ اچھے کپڑے پہنو، آپ اچھی گاڑیوں پر چلو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو نہ بھولو۔ تو میں اس آدمی کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس آدمی کو لایا جائے گا، بڑا ہی خوشحال تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو یہ بتا کہ تجھ کو دنیا میں کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ کہیں پر تشریف فرما تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تعوذوا باللہ من عذاب جہنم، 3 بار صحابہ کرام سے کہا اے صحابہ اللہ کی ذات سے جہنم کی عذاب سے پناہ مانگو۔ 3 بار صحابہ اللہ کے سے جہنم کی عذاب سے پناہ مانگو، اللہ سے جہنم کی عذاب سے پناہ مانگو۔ آج ہم جہنم کو بھولے ہوئے ہیں، آج ہم جہنم کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس آدمی کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کبھی تجھ کو تکلیف ہوئی ہے؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، میں ایک دم خوشحال تھا، آرام سے تھا، مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، فرشتے سے کہے گا اے فرشتے اس کو لے جا کر کے جہنم کو ایک نظر دکھاؤ، جہنم میں ذرا اس کو ایک ڈبکی لگاؤ، جہنم کا ایک چکر اس کو لگواؤ، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کسے کہتے ہیں، یہ دنیا کا آرام اس کی کیا حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں کتنے دن سوؤگے میرے بھائی، کتنے گھنٹے سوؤگے میرے بھائیوں، کتنے سال دنیا میں جینا ہے، کتنے گھنٹے فلمیں دیکھو گے، کتنے گھنٹے لڑکیوں سے چھیڑخانی کرو گے، کتنے گھنٹے بری نظریں اٹھاؤ گے، کتنے گھنٹے میرے بھائیوں اور کتنے سال میرے بھائیوں اللہ کے احکامات کے پشے پش ڈالو گے، کتنا زیادہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس کو جہنم کا ایک چکر لگوا کر لاؤ، وہ آدمی جہنم میں لے جایا جائے گا، ایک نظر اس کو دکھایا جائے گا، صرف ایک نظر وہ جہنم پر ڈالے گا۔ کتنا خطرناک ہے جہنم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ ہمارے آباء و اجداد کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے اسماء حسنہ سے اور تیرے صفات اولیاء کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ سارے مردوں کو اور سارے زندوں کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لے، اے اللہ عذاب جہنم سے بچا لے۔ میرے بھائیوں یہ جہنم جس کا چکر لگوایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم کو اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو بنایا تو جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کر کے جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل نے جا کر کے جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلایا اور جہنم پر تبصرہ چاہا جبریل سے۔ جبریل نے کہا اللہ جہنم اتنا خطرناک گھر ہے، اتنا عذاب اس میں ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں تیرے سارے بندے جو جہنم کے بارے میں سنیں گے سب جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے اور جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کے بندو اس حدیث کو یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دو۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنا بہت تکلیف کی بات ہے،
روزہ رکھنا بڑی تکلیف کی بات ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا بڑی تکلیف کی بات ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دکان چل رہی ہے، بزنس چل رہی ہے، گیم چل رہا ہے، کھیل چل رہا ہے، میچ چل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر نماز میں آئے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جنت کو انہی مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے۔ جب ان مشکلات کو جھیلنے کی کوشش کرو گے، جب ان مشکلات پر اپنے پیر کو رو دو گے، جب ان مشکلات کو اپنے پیروں کے نیچے ڈال دو گے اور ان پر جب قابو پالو گے تو آپ جنت کے مستحق بن جاؤ گے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا۔ نہیں کہتا ہے دل نماز پڑھنے کو، کون بار بار جائے نماز پڑھنے، 5 مرتبہ جائے نماز پڑھنے، کون جو ہے 1 مہینے کا روزہ رکھے گا، کون جو ہے ان کے حقوق کو ادا کرے گا۔ جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ فرشتے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کر کے اب جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ ویسے نہیں حدیث میں آیا ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، یہ آج نوجوانوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نوجوانوں کو اس نظریہ کے تعلق سے اپنے آپ کو سنجیدہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ویسے نہیں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم، اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جہنم کا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ہر 1000 میں سے 999، بخاری کی حدیث ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور 1 آدمی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ موقع ہوگا اور یہ وقت ہوگا کہ وہاں سارے لوگ جو ہے کیا نام بوڑھے ہو جائیں گے، سارے لوگ جو ہے کیا نام افسردہ حال ہو جائیں گے، سارے لوگ اتنے ٹینشن میں ہو جائیں گے، 1000 میں سے 999 میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 1 آدمی جنت میں جائے گا۔ نوجوانوں اس کی فکر نہیں ہے؟ نوجوانوں آپ کو کرکٹ کی فکر ہے؟ ارے یہ دنیا آپ کو کہاں لے جا رہی ہے؟ آپ کو جنت کی فکر نہیں، آپ کو جہنم کی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کو جب خواہشات نفسانی سے گھیرا گیا، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اب دیکھ کر کے آؤ جہنم کو۔ جبریل علیہ السلام دیکھ کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبریل اب بتاؤ جہنم کے بارے میں، تم کہہ رہے تھے نا کہ سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، اب بتاؤ جہنم کے بارے میں۔ کہا جبریل علیہ السلام اے اللہ تو نے جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا ہے، اتنی خواہشات نفسانی سے گھیر دیا ہے کہ اب تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی جہنم سے بچ سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بچا لے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جہنم سے بچنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمارے پاس وہ اعمال تو نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس وہ جو محنتیں نہیں ہیں، کوششیں نہیں ہیں، مگر تیرے فضل و کرم کے ذریعے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا ہے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ وہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا یا اصحابی، اے صحابہ تعوذوا باللہ من عذاب جہنم، صحابہ اللہ سے جہنم کی عذاب سے پناہ مانگا کرو، اللہ سے جہنم کی عذاب سے پناہ مانگا کرو، اللہ سے جہنم کی عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی تشہد آخر میں بیٹھے اور اتحیات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، تو جب تک 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگ لے تب تک سلام نہ پھیرے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ 4 چیزوں سے جب پناہ نہ مانگ لو، سلام نہ پھیرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کو لازمی طور سے پڑھ لو۔ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو نے جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیر دیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی بچ جائے گا۔ اس حدیث کی طرف چلیے میرے بھائیوں، جس کو میں نے پہلے شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ایک چکر جہنم میں لگوا کر کے لاؤ، ذرا ایک جھلک اس کو دکھا کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے ہیں۔ معراج کے موقع پر بھی آپ کو بہت سارے مناظر دکھائے گئے اور خواب میں بھی نبی علیہ السلام کو بہت سارے مناظر دکھائے گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اے صحابہ ارے اگر وہ مناظر تم دیکھ لو، وہ دہشتناک اور خطرناک ماحول تم دیکھ لو تو واللہ تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم۔ آج رونا ایک فیشن ہو گیا ہے، ہمارے نوجوان ہنسنا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہنسنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں ہنسو کم رو زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مناظر میں نے دیکھے ہیں اور جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان جاؤ اور وہ مناظر تمہارے سامنے آ جائے تو تم لوگ
رو گے زیادہ اور ہنسو کے کم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بھیجا جہنم کا ایک چکر لگوانے کے لیے، وہ آدمی گیا جہنم میں ایک چکر لگا کر، ایک چکر بھی ڈالا نہیں گیا اس کو، ابھی جہنم رسید نہیں کیا گیا، بعد میں کیا جائے گا، ایک جھلک اس کو دکھانے کے لیے بھیجا۔ اس بھیجنے کے بعد واپس لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا کہ اب میرے بندے بتا کہ تجھ کو دنیا میں کبھی آرام نصیب ہوا تھا؟ اجتماعات بہت ہوتے ہیں، درس بہت ہوتے ہیں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، فیشن ہو گیا یہ بھی میرے بھائیو، یہ بھی مصیبت ہو گئی، یہ بھی فیشن ہو گیا۔ کتنی تقریریں سنتے ہیں ہم، اور کتنے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں ہم، کتنے دروس ہم سنتے ہیں، کتنے خطبات سنتے ہیں، عملی میدان میں ہمارا ایک بھی قدم آگے بڑھتا ہے؟ ذرا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میرے بھائیوں، ہر آدمی کوئی کسی دوسرے کا محاسبہ نہ کرے، کوئی کسی دوسرے کا حساب نہ لے، ہر آدمی اپنا حساب لے۔ آپ نے اجتماعات سن کر کے، آپ نے تقریریں سن کر کے، اللہ کی قسم جیسے پہلے بے نمازی تھے ویسے ابھی بھی بے نمازی ہو، جیسے پہلے جو ہے غلطیاں کرتے تھے ویسے آج بھی غلطیاں کرتے ہو، جیسے پہلے پڑوسی کو ستاتے تھے ویسے آج بھی پڑوسی کو ستاتے ہو، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک اس کو جہنم دکھایا، اس کے بعد اس کو بلا کر کے پوچھا، میرے بندے تو نے ابھی کہا تھا کہ مجھے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، میں ہمیشہ خوشحال تھا، آرام سے تھا، اب بتا جہنم کا ایک منظر دیکھنے کے بعد، جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد بتا کہ دنیا میں تجھ کو کبھی تکلیف کبھی پہنچی، کبھی خوشحالی ملی؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی آرام ہی نہیں پایا ہے، دنیا میں کبھی تکلیف نہیں تھی اس کو، ہمیشہ آرام ہی آرام۔ جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد میری ماں اور بہنوں غور سے باتوں کو سنو، اللہ کی قسم بڑی مصیبت ہے آج ماں اور بہنوں کی طرف سے، ہماری خواتین کی طرف سے، فاطمہ اور عائشہ کی جو ہے کہ نا بیٹیوں کی طرف سے، میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ واللہ نبی علیہ السلام نے بخاری کی حدیث میں کہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور کہا ہے یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اے عورتوں کی جماعت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ناراض مت ہو جاؤ۔ ہماری عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں، اچھا ہم لوگ زیادہ جہنمی ہیں، بڑے آئے ہیں مجھے فتویٰ دینے، بڑے آئے ہیں بولنے، بڑے آئے ہیں کہنے، ہاں مرد نہیں جہنم میں جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے میری ماں اور بہنوں، بخاری کو اٹھا کر دیکھ لو، منگا لو اپنے شوہروں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اگر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھتی ہو، اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ جو ہے صدقہ کیا کرو، زیادہ اللہ کے راستے میں دیا کرو، کیوں؟ صدقہ سے اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ ارے اللہ کے راستے میں دینا، ارے 1 روپیہ ہو 10 روپیہ ہو، لاکھ ہو 2 لاکھ ہو، 1000 ہو 2000 ہو، یہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے اللہ کے غصے کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زیادہ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ جہنم میں گئی ہو۔ ایک جو ہے صحابیہ نے، ایک عورت نے بڑی ٹینشن میں آئی، بڑی فکر میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حل پوچھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، کہا بما یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم جہنم میں زیادہ دکھائی گئی ہیں، ذرا اس کی وجہ بھی بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا سبب بھی بتائیں گے تاکہ ہم لوگ اس سے دور رہیں، ہم لوگ اس سے بچیں، ہم جہنم کام نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، شوہر ہو کہ بیٹا ہو کہ پڑوسی ہو کہ رشتہ دار ہو کہ کون ہو، بہت زیادہ لعن طعن، ہمیشہ گالی گلوچ، لعن طعن، بد دعا، یہ بہت زیادہ کرتی ہو، بہت زیادہ۔ اور کیا کرتی ہو؟ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اور جب شوہروں کی ناشکری کرو گی تو اللہ کا شکریہ تو کبھی ادا ہی نہیں کر سکتی ہو۔ وہ خاتون یاد رکھے اور وہ خاتون جان لے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی جو جوان ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ سنیں، وہ خاتون جان لے اور وہ خاتون یاد رکھے کہ جس خاتون کا شوہر ناراض ہے، جو خاتون اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے، اس کا رب اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا، جب تک رب راضی نہیں ہوگا۔
جب تک شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرو گی، جب تک رب کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی ہو۔ کبھی سوچنا مت کہ گرچہ میرے شوہر ناراض ہیں مگر میں نمازیں پڑھتی ہوں، میں تلاوت کرتی ہوں، میں صدقہ خیرات کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ کبھی مت سوچنا، کبھی مت سوچنا شوہر کی ناراضگی میں، شوہر کے غصہ میں جائز ناراضگی، جائز غصہ میں کہ آپ کی نہ نماز قبول ہے، آپ کی نہ کوئی عبادت قبول ہے، کچھ نہیں قبول ہے میری ماں اور بہنوں، جب تک شوہر کو آپ خوش نہ کر لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا کہ بتا تم گئے جہنم میں ایک جھلک دیکھ کر کے آئے، اب یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی دنیا میں آرام پایا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ میں نے تو آرام دیکھا ہی نہیں۔ تو نوجوان دوستو، میری ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے اور ان باتوں کا جو ہے کہنے کا محصل یہ ہے جو کہ نوجوانوں کی حالات حاضرہ میں ان کی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ میرا موضوع ہے حالات حاضرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، جہنم کے عذاب سے ڈر، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرو، اپنی زندگیوں کا حساب لو اور اپنا محاسبہ کرو، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کے موقع پر، چاہے وہ عید کا موقع ہو، چاہے وہ جمعہ کا موقع ہو، چاہے وہ نکاح کا موقع ہو، ہر خطبہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے، اور 3 آیتیں ایسی منتخب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 3 آیتیں منتخب کی کہ جن میں تقوی ہی کا لفظ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں میں اتقوا۔ تقوی کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تقوی یہی کہتے ہیں جنت کے حاصل کرنے والے راستے پر چلو، جہنم کی طرف لے جانے والے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کریں، جہنم کا ڈر پیدا کریں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری جو ذمہ داری ہے میرے نوجوان دوستو، آج کے حالات کے حساب سے کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں۔ بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی، بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ جو پہلی ذمہ داری ہے وہ اس سے بھی پہلے ہے، اس لیے کہ آج علم نہیں ہے نوجوانوں کے اندر، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کہیں بھی لے کے جاتا ہے۔ ایک نوجوان یہ نہ سمجھے میرے بھائی کہ نماز کا وقت ہے اور تو بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، کیا علم حاصل کیا ہے آپ نے؟ ایک نوجوان یہ نہ سمجھے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے اور میں اس کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ ارے ایک نوجوان اس کو نہ سمجھے، ارے ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو نوجوان تھے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے، اگر کوئی خطا ہو جائے، اگر کوئی گناہ ہو جائے، کسی نے بھی نہ دیکھا ہو تو آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ مجھے گناہوں سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گناہ سے پاک صاف کر دیجئے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے، فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی۔ اور آج کا نوجوان کچھ بھی اس کے اندر خوف نہ پیدا ہو۔ تو میرے بھائیوں، علم یہ بہت ضروری چیز ہے، علم حاصل کرو۔ آج نوجوان ہمارے کتنے نوجوان ہیں منہج اور عقیدہ کے اعتبار سے بالکل زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہے، جاتے ہیں بمبئی میں، جاتے ہیں پونا میں، جاتے ہیں کہیں اور کسی جگہ پر، ایک جو ہے کہ نام منحرف آتا ہے، کوئی عقیدے اور منہج سے بھٹکا ہوا آدمی آتا ہے، کوئی گمراہ آدمی آتا ہے، کہیں اس کو بھٹکا کے لے آتا ہے، بم بلاسٹ کروا دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو جہاد ہے، یہ تو جہاد ہے۔ ارے جہاد نہیں ہے، جہاد اس کے لیے ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے جہاد ہے، اس کے لیے ہی تو جہاد آیا ہے۔ تم اس کو جہاد کہتے ہو؟ ارے جہاد کو قرآن نے مشروع ہی کیا ہے کہ اس طرح کے بم بلاسٹ کا خاتمہ کیا جائے، اور تم نے اس کو جہاد کا نام دے دیا۔ عجیب علم کی کمزوری دیکھو کہ جس چیز سے لڑنے کے لیے آیا ہے جہاد، جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے جہاد، اس کو لوگ آج جہاد کہتے ہیں۔ باندھ لو اپنے جسم پر بم اور جا کر کے بلاسٹ کر دو بس میں، کسی جو ہے بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی جو ہے اور کسی بھیڑ والی جگہوں پر، اور کہا ہم تو مجاہد ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے سرفرے آتے ہیں اور نوجوانوں کو بہکا کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کو علم صحیح ہو، ان کو منہج معلوم ہو، ان کو عقیدہ معلوم ہو، صحابہ کرام کا طریقہ معلوم ہو، صحابہ کرام کی سیرت معلوم ہو، نوجوان کبھی نہیں بھٹکے گا،
کبھی نہیں مٹ گیا۔ ایک نوجوان ہے، ملازمت نہیں لگ رہی ہے، تاخیر ہو رہی ملازمت لگنے میں، آتے کہتے باہر کا اثر ہے، کسی نے کچھ کرا دیا، چلو فلاں کے پاس۔ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک آدمی بیچارہ بہت دور سے آیا، 400-500 کلومیٹر 200-300 کلومیٹر دور سے آیا میرے پاس، اور اس نے میرے پاس یہی رکھا کہ مولانا میں 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں، کوئی بزنس شروع کرو، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہو پاتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کچھ کسی نے جادو کر دیا۔ کیسے یہ پیدا ہو جاتا ہے احساس؟ ارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوشش کرو، بھروسہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں کے اندر یہ جو اوہام، یہ خرافات اور یہ سوچ، یہ سب علم کی کمزوری سے آتے ہیں۔ اور کیا کروں میں مصیبت، اس کے اوپر کیا مصیبت ہے جانتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا مصیبت ہے کہ علم نہیں ہوتا ہے اور نوجوان سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ یہ مصیبت ہے۔ علم زیرو ہے اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے پاس میں تو شیخ فلاں کے درس میں بیٹھتا ہوں، میں تو شیخ سے فلاں سے ملاقات کر چکا ہوں، میں تو شیخ کے خطبے سنتا ہوں، میں فلاں شیخ کے خطبے بھی سنتا ہوں، میں نے تو شیخ فلاں کی کتابیں پڑھی۔ وہ اپنے آپ کو ہر مسئلے میں فتوے دینا، ہر مسئلے میں باتیں کرنا، ہر مسئلے میں آگے بڑھ کے بولنا۔ اللہ کے بندو ذرا اللہ سے ڈرو۔ ارے بڑے بڑے صحابہ کرام، سب کچھ علم ہونے کے بعد، علم کا ذخیرہ ہونے کے بعد، بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس جب کوئی بات آتی تھی تو کہتی تھی جا کے فلاں سے پوچھ لو، کہتے جا کے فلاں سے، وہ کہتے جا کے فلاں سے پوچھ لو، فلاں سے جلدی جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو علم ہونا، علم حاصل نہ کرنا، اور علم حاصل نہ کرنے کے بعد جب علم نہ ہو تو کہو کہ سمجھو کہ ہم عالم ہیں بہت بڑے، ہمارے پاس علم ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے نوجوانوں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کو معلوم ہے آج روشنی گروپ ماشاءاللہ جو ہمارے بھائیوں کی ہے، ہمارے جو ہے کوکنی جو بھائی جو گلف میں کام کرتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے کمیٹی بنائی ہے، ان کے ذریعے سے آج سمر تربیتی کیمپ کا انعقاد ہو رہا ہے۔ 10 روزہ سمر تربیتی کیمپ کا انعقاد مدرسہ محمدیہ محصلہ میں ہو رہا ہے 17 مئی سے 26 مئی تک۔ کتنے نوجوانوں نے اس کے لیے فارم بھرے؟ کتنے نوجوانوں نے اس کے لیے قربانیاں دینے کی کوشش کی؟ کبھی آپ سوچو، لوگ 40 دن کے لیے چلے جاتے ہیں، 4 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، 1 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہو کہ یہ بدعت ہے اور بلا شک و شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا منہج ہے، مگر تم کیا قربانی دیتے ہو دین کے لیے؟ 40 دن کے لیے جانا، 4 مہینے کے لیے جانا، 1 سال کے لیے جانا، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہٹا کہ بلا کسی شک و شبہ کے۔ لیکن دین سیکھنے کے لیے آپ نے کیا قربانی دی ہے؟ آپ نے کیا سوچا ہے اس کے لیے؟ تب بات ہے ذرا یہاں پر سوچو کہ ہمارے وہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو منہج نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو 40 دن جاتے ہیں، کتنی بڑی قربانی وہ دیتے ہیں، سوچو کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں، کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، گرچہ یہ منہج سے ہٹا ہوا عمل ہے مگر قربانی تو وہاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو سمر تربیتی کیمپ ہوتے ہیں، یہ جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ جو درس و دروس ہوتے ہیں، یہ جو سیڈیاں اور کیسٹیں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ علم سکھانے کا ایک سلسلہ اور ذریعہ ہے۔ آپ اس سے بھاگتے ہیں، آپ اس سے کتراتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو علم ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے نماز کیا ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی آدمی کہہ دے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر میں چاہوں اور مجلس میں کھڑا کر کے کہہ دوں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھ کے دکھا دو تو اللہ رحم فرمائے، ہو سکتا ہے 2-4 لوگ نکل جائیں، ورنہ میرے بھائیوں جو نظر آتا ہے ہزاروں کی تعداد مجھے نماز میں نظر آتی ہے۔ واللہ کبھی کبھی جب میں نماز پڑھاتا ہوں اور پیچھے گھوم کر کے جب بیٹھ کر دیکھتا ہوں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو واللہ کہتا ہوں دل ہی دل میں روتا ہوں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رفع دین کرنے کا طریقہ، کھڑا ہونے کا طریقہ۔ کوئی نوجوان آیا میرے بھائیوں، آپ کسی امام کے پاس گئے، اپنے امام کے پاس گئے، آپ نے رابطہ قائم کیا، شیخ ذرا مجھے نماز کا طریقہ سکھا۔ نہیں مجھے آتا ہے، مجھے جناب نے سکھائے تھے، مذہب میں جانتا ہوں۔ اللہ سارے لوگوں کے جناب اور سارے لوگوں کے اساتذہ کی قبروں کو نور سے بھر دے، مگر میرے بھائیوں یہ علم کا سلسلہ جناب پر منقطع نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمر تربیتی کیمپ جو ہو رہا ہے ضلع جمعیت اہل حدیث رائے گڑھ اور ضلع جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کے زیر انتظام
شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کے زیر اشراف مسئلہ میں اللہ کے بندو اسی کا ایک اقدام ہے، مگر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ بڑا اچھا لوگوں کا جو ہے کیا نام ہے اس کے لیے جذبہ ہم لوگوں نے دیکھا، اور جتنی سیٹیں تھیں اس سے جو ہے زیادہ ہمارے پاس فارم آئے. لیکن میں اس نوجوانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس میں قدم نہیں اٹھائے، آپ نے کیوں نہیں قدم اٹھایا؟ واللہ آپ کو یہی جواب ملے گا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں. یا دوسرا جواب کیا ملے گا؟ دکان ہے میری، تجارت ہے میری. آپ دکان کو نہیں بند کر سکتے 10 دن کے لیے؟ آپ تجارت کو 10 دن کے لیے نہیں، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ آدمی بند کر دے، چھوڑ دے، آپ 10 دن کے لیے نہیں بند کر سکتے؟ آپ 10 دن کے لیے ترتیب نہیں بنا سکتے؟ نہیں. تو میں جانتا ہوں یا میری یہ تجارت یہ مشغولیت ہے، میں نہیں آ سکتا. اور زندگی بھر ایسے جاہل رہتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میرے پاس علم ہے، اس سے بحث کرے گا، اس سے بحث کرے گا، الٹی سیدھی بات اس کو کہے گا، الٹی سیدھی بات اس کو کہے گا، اور اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، نوجوانوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور صحیح علماء کرام سے ربط میں رہیں، اور ان سے جو ہے کیا نام ہے علم حاصل کر کے اپنے عقیدے کو سدھاریں، اپنے منہج کو سدھاریں اور اپنے عمل کو سدھاریں. تیسری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کہ نوجوانوں کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ نوجوان آج کے اس حالات حاضرہ میں دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھیں. ترقی کے نام پر، ماڈرنائز کے نام پر اور دور جدید کے نام پر اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام پر آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے. اور واللہ کہتا ہوں آپ ترقی نہیں کر رہے ہو، ذلت اور رسوائی کی گھٹیا جو ہے گڑھے میں ہم جا رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی، آج ہمارا سماج، آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے میرے بھائی؟ کبھی آپ نے غور کیا میرے بھائیوں؟ ارے ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان عورت کی طرف اگر کوئی غیر بری نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تھا تو مسلمان اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اور آج یہ مسلمان خود اپنی بہنوں کو چھیڑتا ہے. اللہ اکبر. میں تو تعجب کرتا ہوں، اللہ تعجب کی بات ہے کہ جس بہن کی عزت و ناموس کے لیے ہمارے اسلاف نے جان کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آج غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ آج دشمنان اسلام کی سازشوں کے چکر میں کس طریقے سے آ گئے کہ اس بہن کی عزت پر ہم اپنی غلط نظر ڈالتے ہیں اور ان کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیسے میرے بھائیوں، کیسے یہ ہماری بہنیں ہیں؟ آج واقعی معاشرہ پریشان ہے. بہت ساری میٹنگوں میں شرکت کرو تو کبھی یہ بات آتی ہے فلاں اسکول کے گیٹ پر نوجوان بچے کھڑے رہتے، فلاں جگہ پر نوجوان بچے کھڑے رہتے، نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں. کون بچے ہیں وہ؟ غیر کی ہمت نہیں ہو سکتی. اپنے بچے، مسلمان بچہ کسی گیٹ پر کھڑے ہو کر کے مسلم بچی کو چھیڑخانی کرے، واللہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں. افسوس کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، دشمنان اسلام کی سازش کو سمجھو. یہ مخلوط تعلیم، ارے نوجوانوں یہ ذمہ داری تمہاری ہے. آپ کہتے ہو یہ مخلوط تعلیم کو چینج کون کرے گا؟ ذمہ داران چینج کریں گے، بزرگ چینج کریں گے. واللہ اس کو کوئی نہیں چینج کرے گا سوائے نوجوانوں کو. جب بھی ماضی میں انقلاب آیا ہے تو نوجوانوں کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ نوجوان تھے. آپ کی جوانی کی عمر تھی، اور آپ نے پوری دنیا میں جو انقلاب پیدا کیا ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں. انقلاب ہمیشہ نوجوانوں سے آیا ہے. واللہ یہ قصد کر لو اور یہ ارادہ کر لو کہ جتنے بھی معاشرے اور سوسائٹی میں فحاشی اور بے حیائی اور کو رواج دینے والے وسائل اور ذرائع ہیں، ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے، ہم ان کو چینج کر کے رہیں گے. یہ آپ یاد رکھو. میں نے خطبہ دیا ہے اور جو ہے آپ اخبارات کے ذریعے سے بھی اس طرح کی تحریریں پڑھتے رہے ہوگے. آج ہمارا ذہن بالکل غیروں کی طرح سے ہو گیا ہے. آج غیر بھی دیکھو، عصمت دری کا واقعہ ہو گیا. سب لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پھانسی لگاؤ، پھانسی پہ لٹکاؤ. اور اس میں ہمارے بہت سارے جو ہے مسلم بھائی بھی ہیں، اور بہت سارے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اس پر اسلام کا قانون نافذ کرو. یہ دنیا کے جاہل ترین لوگ ہیں. کسی ایسے شخص کو جو آج کے اس ماحول میں میرے بھائیوں زناکاری جیسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے،
اس پر پھانسی، اس کو پھانسی پر لٹکانا، یہ اس پر ظلم اور زیادتی ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے اس پر۔ اسلام نے جو سزا دیا ہے اس کو جو ہے رجم کرنے کا، جس کو آپ پھانسی کہہ لو، جس کو آپ قتل کر دو، ایسے نہیں دیا ہے۔ اسلام نے پہلے اسباب کو جو زناکاری کے اسباب ہیں ان پر پابندی لگائی ہے۔ جب زناکاری کے اسباب پر پابندی لگ جائے اس کے بعد بھی کوئی شخص زنا کرے تب اسلام نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑو مت۔ مخلوط تعلیم نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتوں کا نکلنا نہ ہو، بغیر محرم کے جو ہے کیا نام ہے عورتوں کا سفر کرنا نہ ہو، یہ ساری چیزیں جب ہو، جب کوئی شخص کوئی زنا کرے تب اسلام کہتا ہے کہ اس کو رجم کر دو۔ یہ بہت ہی جو ہے کیا نام ہے یعنی ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر برائی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ اس شخص نے اتنا سب کچھ پاکیزہ ماحول ہونے کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس نے جو ہے کیا نام ہے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اللہ کے لیے آپ کہو پھانسی پر لٹکاؤ، قتل کر دو، جو چاہو مطالبہ کرو، مگر یہ مت کہو کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ زناکار کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اللہ کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، اسلام کا یہ قانون نہیں ہے، اسلام کا یہ نظام نہیں ہے۔ میں آپ کو نہیں روکتا، آپ پھانسی پر لٹکاؤ، آپ جو ہے اس کو جلا دو، آپ سولی پر لٹکاؤ، جہاں چاہو کرو، تلوار سے قتل کر دو، بم سے اس کو اڑا دو، اس کو جو ہے کیا نام فائر کر دو، جو چاہو کرو، آپ کی زبان ہے، آپ کی طاقت ہے، مگر اسلام کا نام بیچ میں مت لاؤ کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ اس زناکار پر نافذ کیا جائے۔ واللہ اسلام کا یہ قانون نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے نوجوان دوستو کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھو۔ ہمارے نوجوان دوست گیم کے لیے بیٹھے رہتے گھنٹوں کہتے گیم، کچھ پوچھو جا کر کے کسی بھائی سے کیا کر رہا ہے آپ کا بچہ؟ نہیں مولانا گیم کھیل رہا ہے، گیم کر رہا ہے۔ گیم نہیں کھیل رہا ہے، اپنے عقیدے کو برباد کر رہا ہے، اپنے منہج کو برباد کر رہا ہے، اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، اپنے جو ہے عمل کو برباد کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہو گیم کھیل رہا ہے؟ گیم کی ذرا تاریخ پڑھو، گیم کی شروعات کیسے ہوئی، گیم کو شروع کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے سازش کیا ہے، ذرا آپ اس کی تفصیلات کو پڑھو۔ الحمدللہ لوگ لکھ رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو ہر گھر میں پہنچا کے رہے گا۔ الحمدللہ اس فتنے کے دور میں بھی اچھی باتیں لکھنے والے پڑے ہیں، اور انقلاب جیسے اخبار اور انگلش اخبار، مراٹھی اخبار، ہر قسم کے اخبار میں اس طرح کی تحریریں آتی رہتی ہیں کہ یہ جو گیم ہے، یہ جو فلاں چیز ہے، یہ جو فلاں چیز ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، ان کو کس نے شروع کیا، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، یہ ساری چیزیں لکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ ذرا اس کی تفصیلات معلوم کرو، یہ بربادی کا ذریعہ ہے، انسان اس سے برباد ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ دشمنان اسلام کی سازش کو سمجھیں اور اس کا شکار ہونے کے بجائے میرے نوجوان دوستو اس کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرو۔ کون اٹھے گا جواب دینے کے لیے؟ کون اٹھے گا جواب دینے کے لیے؟ یہ نوجوان اٹھیں گے۔ آپ اس کا منہ توڑ جواب دینے کے بجائے اس کے سازش کے شکار ہو رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھو، ابھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ہمارے بعض نوجوانوں کو جو بال بنواتے ہیں، پتہ نہیں بھی کون سا کٹ نکلا ہے، کون سا فیشن، اوپر کا بال ویسے ہی رہتا ہے اور یہ بغل کا کاٹ لیتے ہیں، ایک دم بالکل جیسے گوٹھا کرتے ہیں نا، گوٹھا کی طرح سے ہوتا ہے، اور اوپر ارے میں تو بعض نوجوانوں کو دیکھ کر چونک گیا کہ یہ انسان ایسا کیا۔ لیکن یہ گمراہی ہے اور یہ شیطان ہے کہ جس کو کب دھکیل دے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کس کے نام پر اور کس کو دیکھ کر تم نے اسٹائل اپنایا ہے؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نعوذ باللہ۔ اچھا وہ فلم اسٹار کو؟ تو یاد رکھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ وہ آدمی جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ جہاں جائے گا فلم اسٹار وہاں تو بھی جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھ المرء مع من حب، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قاعدہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم کے ساتھ ہوگا۔ فلم اسٹاروں کی مشابہت اختیار کرو گے، فلم اسٹاروں کے ساتھ ہوگے۔ کافروں فاسقوں فاجروں کی مشابہت اختیار کرو گے، کافروں فاسقوں فاجروں کے ساتھ ہوگے، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ آپ کو یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی لیکن باتیں سچی ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں ان سازشوں کا شکار ہونے کے بجائے ان کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں، جو کہ ہم اللہ کے پیغام کو دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج میرے بھائیوں
جانتے ہو ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دعوت و تبلیغ کے فریضہ کو سنبھالیں اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ بہت سارے نوجوان آج کھڑے ہوئے ہیں، ہر کونے سے اور ہر علاقے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ کوکن کے علاقے سے بھی دیکھو، ہر طرف ماشاءاللہ جو مقامی جگہیں ہیں، مرکزی جگہیں ہیں، الحمدللہ کتاب و سنت کے پیغام کے پر مشتمل مراکز کھل رہے ہیں۔ یہاں کھل رہا ہے، وہاں کھل رہا ہے، وہاں کے دوست احباب کھڑے ہو رہے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں جو اس میں شریک نہیں ہو، اللہ کے بندوں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرو، غیر مسلموں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو، ہمارے ان بھائیوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو جو شرک و بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے منہج اور عقیدے کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، ان سب تک پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ ماضی سے لے کر کے اگر آپ محدثین کی تاریخ کو پڑھو، علماء کی تاریخ کو پڑھو، مفسرین کی تاریخ کو پڑھو، دعات اور مبلغین کی تاریخ کو پڑھو کہ جتنے لوگوں نے کام کیا ہے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں نے اس دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں نے مجددین کا کام کیا ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رہے ہوں، چاہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ذہبی اور فتح الباری کے مؤلف جو ہے ابن حجر، اور اس سے پہلے پھر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، صحیح ائمہ اربعہ، یہ جتنا سلسلہ ہے میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے، ان کے کام کا جو محور ہے اور ان کے کام کی جو اصل محنت ہے یہ جوانی کی حالت میں ہوئی ہے میرے بھائی۔ جوانوں کی محنت سے یہ دین آج تک ہم تک پہنچا ہے۔ تو میرے جوان دوستو، میں اپنی بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے انہی چند ذمہ داریوں کے بیان کرنے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے نوجوان دوستوں کی آج کی حالت کے حساب سے یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، جہنم کا خوف پیدا کریں، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش اور اس کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، صحیح علماء کرام سے علم حاصل کریں۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم دشمنان اسلام کی سازش کو سمجھیں اور ان کا منہ توڑ جواب دیں۔ اور اس کے بعد چوتھی اور آخری ذمہ داری کہ جب الحمدللہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا، دشمنان اسلام کی سازش کو سمجھے، اسلام کے پابند ہوئے اور ہر طرح سے جو ہے دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھ رہے ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ چند ذمہ داریاں تھیں جو آج کے ماحول میں مجھے کہنے کی خواہش ہوئی آپ کے سامنے، مگر آخر میں ایک بات پھر کہوں گا کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہے، کوئی نئی نہیں ہے، 10 اور 20 اور 50 بار آپ اس کو سن چکے ہوں گے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دلا کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں عملی میدان میں قدم اٹھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو نوجوان مرد ہیں، جوان مرد ہیں اور جو جوان خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، چاہے وہ ظاہر و باطن، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اگلی زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى اعلم، الحمد لله رب العالمين۔